پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، اپنی عورتوں کو ایک طلاق دیتے، اس کے بعد رجوع کر لیتے، پھر دوسری اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ایک طلاق دے دیتے، اس کے بعد رجوع کر لیتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو نہ آزاد کرتے بلکہ ان کو وہ تکلیف کے ساتھ رکھنے کے لیے کوشش کرتے، کیونکہ وہ مکمل ہی طلاق بھی نہ دیتے اور اس کے ساتھ توجہ بھی نہ کرتے اچھے طریقے سے۔ پھر اللہ پاک نے اس لیے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ طلاق صرف 2 بار تک ہے۔ اگر جس انسان نے کسی نے 2 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے گا تو وہ اس سے آزاد ہو جائے گی، وہ چھوٹ جائے گی، وہ مکمل اس کے نکاح سے بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو شرعی طریقہ ہے اس حوالے سے، کیونکہ اللہ پاک نے اس لیے فرما دیا اگر کوئی بندہ طلاق دینا چاہے گا، اگر ایک دفعہ دے گا تو پھر وہ طلاق رجعی ہوگی، تو پھر رجوع کے ساتھ وہ مل سکتے ہیں۔ اگر 2 طلاقیں دے گا پھر بھی اگر باہمی نکاح ہو جائے، دوبارہ نکاح کر کے پھر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی، ایک ہی دفعہ دے دی یا کچھ وقفے کے ساتھ دی، پھر بھی وہ بیوی آزاد اس کی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک فرما دیا کہ اگر طلاق دینا چاہو، طلاق صرف 2 بار ہے، 2 بار طلاق دینے کے بعد اس کو اپنے پاس اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، نکاح کے بعد نکاح کر کے۔ اگر ایک دفعہ کسی نے طلاق دی ہے پھر دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے 2 طلاقیں دی ہیں پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کیا جائے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ دے دی یا وقفے کے ساتھ دے دی پھر وہ ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یا اس کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا اگر تم طلاق کوئی بندہ دینا چاہے، وہ اس کو نہ تکلیف دے نہ اس کو ذلیل کرتا رہے، ایسا نہ کرے، کہ اگر وہ رکھنا چاہتا تو رکھ لے، نہیں تو حسن سلوک کے ساتھ جو طریقہ کار اللہ پاک نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا دیا ہے اسی کے مطابق یا تو اس کو طلاق دے اس کو چھوڑ دے۔ آگے فرمایا اور تمہارے لیے اس مہر یا ہبہ سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو تم نے ان کو حق مہر دیا ہے یا جو ہبہ دیا، ہبہ کا مطلب جو تحفہ دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی چیز پیش کی جائے اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ اگر کسی مرد نے کوئی چیز اپنی بیوی کو حق مہر دیا ہے یا کوئی چیز تحفے میں دی ہے، اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا تم ان کو دے چکے ہو، جو چیز تم ان کو دے چکے ہو وہ چیز تم واپس نہیں لے سکتے، واپس لینا جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ آگے فرما دیا مگر جب دونوں فریقوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اللہ پر یہ دیکھو آگے یہ واضح فرما دیا اگر تم ان چیزوں کو حدود کو جو اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، حدیں وہ ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جس چیز کا حکم دیا وہ کرنے کا، جس چیز سے روکا ہے اس چیز سے رکنے کا، وہ حدود ہیں۔ جو اگر ان کو پتہ ہو آپس میں رہ کے ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، پھر ان کو چاہیے کہ اپنے آپ سے الگ ہو جائیں ایک دوسرے سے۔ اگر کوئی بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر اسے چاہیے کہ وہ مرد اسے طلاق دے دے۔ آگے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو اے مسلمانوں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت نے جو بدل خلا دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، اس کو کوئی ادائیں یا کوئی بھی بات بالکل ہی پسند نہیں ہے، پھر اگر وہ طلاق لینا چاہتی ہے پھر اس کے کیا کرے، وہ اس نے اگر کوئی چیز دی تھی شرط میں، اگر وہ واپس بھی دینا چاہے پھر واپس دے سکتی ہے، اسے مرد واپس اس کو دے سکتا ہے اگر خلا لینے کی کوشش کرے۔ اگر وہ بھی شرط یہ ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اگر ان کو قائم نہ رکھ سکیں پھر وہ لینا چاہے، پھر وہ مرد کو چاہیے طلاق دے دے۔ آگے اللہ پر واضح فرما دے اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ پر واضح فرما دیا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھتے، جو حدوں کو توڑتے ہیں، اللہ پر فرما دیا وہی لوگ ظالم ہیں۔